حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور آپ حضرات بنارس میں رہتے ہیں، بنارس کے بغل ہی میں اور نہایت ہی قریب ایک عظیم بارگاہ نائب غوث اعظم حضرت بابا قاسم سلیمانی علیہ رحمت و رضوان کی ہے۔ ان کی بارگاہ کو دیکھتے ہوئے حضور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اگر پڑھا جائے تو بڑا لطف دیتا ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، بے شک شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کیوں؟ کیونکہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ العما قہر ہے وہ تیکھا تیرا، العما قہر ہے وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، سچ ہے، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ یہ شان ہے میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کی شان پر کتنی بھی گفتگو کی جائے، کتنی بھی بات کی جائے، کتنے بھی قصیدے لکھے جائیں اور کتنے بھی قصیدے پڑھے جائیں، لیکن میرے امام کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جائے۔ بے شک شکر ایک منزل ہوتی ہے، ولایت بہت ساری منازل ہیں، اس میں سے کچھ منزلیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان اپنا ہوش باقی رکھتا ہے اور اس کی ذات برزخ کے مثل ہوتی ہے۔ برزخ پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن ہماری اور آپ کی زبان ہو سکتا ہے مختلف ہو، تو میں آپ کی آسانی کے لیے ایک مثال دوں کہ چولہے میں آگ جلتی ہے، چولہے میں جو آگ جلتی ہے اس آگ پر اگر ڈائریکٹ روٹی کو رکھ دیا جائے تو روٹی تو جل جائے گی، لہذا ضرورت ہوتی ہے ایک ایسی شے کی جو چولہے سے نکلنے والی مکمل گرمی اپنے اندر سمو لے، ابزرو کر لے، اور اس کے بعد صرف اتنی ہی گرمی روٹی کو دے جتنے کی اسے ضرورت ہے یا جتنی وہ جھیل سکتی ہے۔ اسی طریقے اولیاء میں بھی ایک منزل ہے جسے سالک کہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی تجلیات سے سرشار ہوتے ہیں اور بے انتہا سرشار ہوتے ہیں، لیکن بندوں کو صرف اتنی ہی تجلی دیتے ہیں اور جتنے کی انہیں ضرورت، یعنی لیتے زیادہ ہیں اور دیتے کم ہیں، کیونکہ عام انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اتنی زیادہ تجلیات برداشت کر سکے، ہے نا؟ تو اس طریقے سے الگ الگ منزلیں ہوتی ہیں، الگ الگ مرتبے ہوتے ہیں، الگ الگ مقام ہوتے ہیں، کوئی سالک کی منزل پہ ہوتا ہے، کوئی جذب کی منزل پہ ہوتا ہے، الگ الگ منازل ہوتی ہیں، کوئی شکر کی منزل پہ ہوتا ہے، ان سب سے بہت اوپر ایک منزل ہے ہوش کی منزل، ہوش کی منزل۔ مجذوب جو ہوتا ہے وہ جوش کی منزل میں ہوتا ہے، لیکن ان سب سے بہت اوپر ہے ایک ہوش کی منزل۔ میرے امام کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ۔ یہ شان ہے میرے آقا غوث اعظم کی، تو بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات کہ آپ نے
جشن غوث الورا کانفرنس سجائی ہے، اور میں بہت مسرور ہوں اس بات سے کہ یہ پروگرام آپ کے یہاں مختلف علاقوں سے انجمنیں حاضر ہوتی ہیں اور وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور اکیلے نہیں بلکہ ایک ساتھ جمع ہو کر بہت سارے لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ بے شک بے شک یہ باعث مسرت ہے، ہر کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے علاقوں کا دورہ کیا ہے الحمدللہ، اور ہم نے دیکھا ہے یہاں تو اس کثرت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں، اللہ کا شکر ہے، لیکن بہت ساری جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں ممبر لگ گئے ہیں، پنڈال لگ گئے، شامیانے لگ گئے، لیکن سننے کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں، چند لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ یہاں حاضر ہیں، اور یہ آپ کی محنتیں ہیں کہ آپ نے یہاں یہ محفل سجائی ہے، اور یہ تو ایک عرس کی بھی محفل ہے۔ تو اللہ رب العزت صاحب آستانہ کے وسیلے سے ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے۔ آمین۔ تھوڑی دیر مجھے کچھ گفتگو آپ حضرات سے کرنی ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر سنجیدگی کے ساتھ گفتگو سماعت کر لیں۔ ظاہر ہے کہ بہت مصروف ہیں آپ لوگ، بہت بزی شیڈیول ہے آپ کا، اور رات بھر پروگرام چلنا ہے، تو آدمی چائے بھی پیے گا، گفتگو بھی کرے گا، بہت سارے کام بھی کرتا رہے گا، جلسہ چلتا رہے گا، لیکن میری دانشگاہ میں آپ کی اس محفل کا میں اکیلا مقرر معلوم ہوتا ہوں۔ اس لیے بڑی دور سے اگر آپ کے دیار میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں، تو اگر کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر بیٹھیے اور میری بات سنیے۔ اگر آپ کو اس بات میں کوئی اچھی بات سمجھ میں آئے تو اسے قبول کیجیے گا، اور اگر کہیں مجھ سے خطا ہو جائے تو میری اصلاح فرما دیجیے گا، ہے نا؟ کہیں مجھ سے خطا ہو جائے تو میرے لیے بھی آگے چل کر وہ چیز اصلاح کا باعث ہو ہی جائے گی، لیکن اگر میری بات اچھی لگے تو اسے قبول کیجیے گا، ہے نا؟ یہ وہ دور ہے جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے بارہا تقریروں میں سنا ہوگا کہ علماء بولتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی میں تشریف لائے 1400 سال ہو گئے۔ یہ بات تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، بہت بار سنا ہوگا کہ اسلام کو کتنا ٹائم پیریڈ گزرا، تو آپ نے سنا ہوگا تقریباً 1400 سال، 1450 سال ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ 14 صدیاں بیت گئیں، اس طریقے کے جملے آپ نے سنے ہوں گے، اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہونی، لیکن اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 1400 سال بیت گئے یا 1450 سال بیت گئے، بلکہ ابھی ریسنٹلی ہم نے 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا منایا ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 14 صدیاں گزر گئیں، بلکہ اب ہم یہ کہیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی میں تشریف لائے 1500 سال مکمل ہو چکے ہیں، 15 صدیاں گزر گئیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی مثال اور آپ کی گفتگو کی مثال، آپ کی سنتوں کی مثال دنیا پیش نہیں کر بے شک نبی کی ذات کی مثال دنیا پیش نہیں کر پائی، نبی کی بات کی مثال دنیا پیش نہیں کر پائی، بلکہ نبی کے حسن کی مثال دنیا پیش نہیں کر پائی، کر بھی کیسے پاتی۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا جو سدرا کا مکی ہے، زمین کا مکی نہیں، سدرا پہ رہنے والا جو ہے، اس سے حضور نے پوچھا کیا تم نے مجھ جیسا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں، امام کی زبان میں بات سمجھے تو یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ یہ بات تو امام کی زبان میں ہے، تو امام خود سے بات کرتے ہیں یا صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ صحابہ کی سنت پہ اگر عمل کرتے ہوں گے تو ان کی یہ بات حدیث میں بھی ملے گی، صحابہ کے قول میں بھی ملے گی۔ ادھر تلاش کرتے ہیں تو وہاں بھی بات نظر آتی ہے، وہاں بھی حسان بن ثابت کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ سوڑا دنیا نے نہیں دیکھا، زمین و زماں ہو کہ مکین و مکاں ہو، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل اس دار فانی میں کسی ماں نے نہیں چلا، آپ سے زیادہ خوبصورت
آپ سے بہتر، آپ سے اچھا، آپ سے پیارا، آپ سے میٹھا اور آپ سے زیادہ چہیتا تو دنیا میں ہم کسی کو پاتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ اگر کسی کے لیے کر دیا جائے، بہت توجہ سے سنیے گا، میں بہت دیر گفتگو کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے بھی نکلنا ہے، صبح دوسری جگہ حاضری دینی ہے حضور سید عادل میاں صاحب کے حکم پر، اور یہ جو جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے اراکین نے، انہوں نے مجھے دعوت دی اور ان کی محبت تھی کہ میں حاضر ہو گیا، تو مجھے بہت دیر تقریر نہیں کرنی ہے، لیکن ایک خاص بات مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اور میں اپنے مدعے ہی پر آ رہا ہوں، بالکل میں اپنے مدعے ہی پہ آ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ آپ نے دے دیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بڑی بات آپ نے بول دی کہ یہ بات دنیا کو ہضم نہیں ہضم ہوئی، دنیا یہ بات ہضم نہیں کر پائی کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت یہی ہے، پوری کائنات میں سب سے سوڑے، پوری کائنات میں سب سے اچھا اخلاق، دنیا یہ ہضم نہیں کرتی۔ جب یہ بات ہضم نہیں ہوئی نا تو لوگوں نے نقص نکالنا چاہا۔ جو جس دور میں آپ جی رہے ہیں یہ دور گستاخیوں کا دور، یہ دور گستاخیوں کا دور، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگشت نمائی ہو رہی ہے، بسا اوقات بارہا اپنے موبائل پر، انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر ایسی خبریں دیکھی ہوں گی کہ حضور کی ذات پر انگشت نمائی ہو رہی ہے، دنیا حضور کی ذات پر بات کر رہی ہے، حضور کی شان میں گستاخی کر رہی ہے، یہ چیز ہو رہی ہے، تو میں اسی بات پر آ رہا ہوں، اسی بات پر آ رہا ہوں کہ یہ بات دنیا کو ہضم نہیں ہوئی کہ کوئی اتنا زیادہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ جب قبول نہیں ہوئی دنیا کو تو دنیا اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے لگ گئی، اس واقعے کے پیچھے یہ جو کتھن ہم نے کہا اس کتھن کے پیچھے دنیا لگ گئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نبی کی شان میں کمیاں نکال کر تمہیں دکھائیں گے۔ توجہ ہے آپ نبی کی شان میں کمیاں نکال کر ہم تمہیں دکھائیں گے، بات کریں گے اس پر، ہم ثبوت پیش کریں گے کہ نبی میں کمیاں معاذ اللہ نکالنے کی کوشش۔ تو اب تک علماء کہتے تھے 14 صدیاں گزر گئی، اب کہیں گے 15 صدیاں گزر گئی، اب تک کہتے تھے 14 صدیاں گزر گئی، اب کہیں گے 15 صدیاں گزر گئی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جیسا کوئی انسان روئے پانی پر آپ دکھا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اس لیے نہیں دکھا سکتے کہ ان کی ذات جیسا کوئی انسان کیسے آپ کے سامنے آئے گا، کوئی آیا ہی نہیں۔ کیوں آیا ہی نہیں؟ کیونکہ جس نے دنیا بنایا اس نے آپ کے مثل بنایا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، 1500 سالہ جشن میلاد النبی، حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ۔ تو اب بہت توجہ سے بات مکمل ہونے کو چلی۔ جو بندہ ایک سال کسی کے پیچھے لگ جائے کہ مجھے اس کی زمین پہ اسٹے لینا ہے، مجھے اس کی دکان پہ تالا لگوانا ہے، ایک سال محنت کرے، پولیس اسٹیشن کے چکر لگائے، تو ظاہر ہے کہ دشمنی مضبوط ہو گئی ہے۔ ایسے ہی تو نبھائی جاتی ہے دشمنیاں۔ اگر ایک سال، 2 سال، 3 سال اگر کوئی اس بات پر محنت کرے کہ فلاں شخص کا لوم جو ہے وہ ہم بند کرا دیں گے، وہ اس کے پاس یہ کاغذات نہیں ہے، تو 1 سال، 2 سال، 3 سال وہ محنت کرے، اگر 3 سال وہ محنت کر لے اور اس کے باوجود حاجی جی کا لوم بند نہ کرنا تو کتنی آگ اس کے اندر جل رہی ہے، آپ سمجھیے تھوڑا۔ 3 سال کوشش کرے کہ یہ تو ٹیکس نہیں جمع کرتے، ان کا دھاگا خراب ہے، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، 2 نمبر کا دھندا کرتے ہیں، کیسے بھی کر کے وہ لگا دکان بند کرانے کے لیے۔
इन्होंने दरवाजा जो है वो रोड पे खोल रखा है, रोड की जमीन पे इनका जो है वो कब्जा है। तो जाएं हम जाकर FIR कर दें, उसके बाद बुलडोजर चल जाए। जिसने किया गलत बिला शुबह उसने गलत किया, लेकिन जब तहकीक हो और थाने से पुलिस स्टेशन से लोग आए और आकर चेक करें और कोई कमी ना पाए तो कितनी आग जले सीने में कि मैंने तो बड़ी कोशिश की थी दुश्मनी निभाने की, लेकिन दुश्मनी निभा नहीं पाया। अल्लाह अकबर। तो अब उस कंडीशन में वो शख्स क्या करता है? क्या वो दुश्मनी छोड़ देता? दुश्मनी छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, बल्कि और मेहनत के साथ आएगा कि इस बार ऐसा हमला करूंगा कि इनकी दुकान जो है वो तबाह हो जाएगी, इनका कारोबार तबाह हो जाएगा। ये होती है दुश्मनी। तो ये 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल की दुश्मनी आपने देखी है। 1500 साल से दुश्मनी चली आ रही है। अब 1500 साल से ये शख्स लगा हुआ है, एक गिरोह लगा हुआ है कि हमें कमी निकालनी है नबी के साथ, कमी निकालनी। अब कोशिश की निकालने की कि इनको झूठा बता दें, तो वो साबित नहीं हुआ। कोशिश की कि इनको जादूगर बता दें, वो साबित नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, कितनी कोशिशें की गलत साबित करने की, साबित नहीं करने, लेकिन मेहनत इतनी ज्यादा की थी कि अब अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो गए, जल गए, आग लग गई तन बदन में। जब आग लग गई तन बदन में तो अब करें क्या? हथियार तो चला रहा है लेकिन चल नहीं रहा, औजार चला रहा है लेकिन चल नहीं रहा, सारे हरे अपना लिए लेकिन काम हो नहीं रहा। तो अब ये अपने गुस्से और दुश्मनी की आग में जला हुआ शख्स एक ही काम कर सकता है, जगह जगह बैठकर गाली। हाँ, कोई भी इंसान गाली कर देता है। अगर वो आसानी से आपकी दुकान अगर बंद करा सकता है तो वो आपको गाली नहीं देगा, दुकान बंद कराएगा। आसानी से कत्ल कर सकता है तो वो कत्ल करेगा, गाली नहीं देगा। क्या इशारा है, वाह। आसानी से चुनाव हरा सकता है तो हरा देगा, गाली देगा? बोलिए, नहीं देगा। उसे भरोसा है अपने काम पर, मैं हरा दूंगा। तो वो दूसरे की तगोदो में नहीं लगेगा कमी निकालने में। लेकिन जब नहीं निकाल पाएगा और खुद में कोई दम है नहीं तो वो जल जाएगा आग, हसद की आग में। जब जल जाएगा तो वो गाली देगा। यही हुआ है मुसलमानों के साथ कि जितना ही इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही है उतना ही दुनिया में फैलता जा रहा है। जितना ही मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है उतना ही मुसलमान और उसका किरदार ज़माने के सामने निखरता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। बाढ़ अभी जो आई है, आपने देखा हिंदुस्तान के एक मखसूस हिस्से में इतनी बड़ी बाढ़ आई, वहाँ भी लोगों ने मुसलमानों का किरदार देखा तो दुनिया मुसलमानों से मुतासिर होती जा रही है। ये इस्लाम के अंदर ये बात मौजूद है, क्योंकि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। अल्लाह अकबर। कोशिश तो साल की गई, हजारहा साल की गई, और ऐसा नहीं कि सिर्फ जबान से कोशिश की गई है या हाथों से कोशिश की गई है, बल्कि तारीख गवाह है कितना काटा गया मुसलमानों को, कितना दबाया गया मुसलमानों को। चंगेज खान ने काटा, पूरे मंगोलों ने काटा, तातारियों ने काटा और फिर अंग्रेजों ने काटा, कितना काटा। अल्लाह अकबर। दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई भी पेड़ ऐसा नहीं था जिसके पेड़ के ऊपर किसी मुसलमान की लाश को फांसी नहीं दी गई। मुसलमान को इतना दबाया गया, लेकिन ये कौम उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मिटने को नहीं आती। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीने में है हमारी। अल्लाह अकबर। तो ये इतनी आसानी से तो मिट नहीं सकती,